بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزو جیم، وقت کی پابندی، حاصلات تعلیم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نمبر 1 وقت کی پابندی کی اہمیت سمجھ سکیں، نمبر 2 نظام فطرت سے وقت کی پابندی کے اصول سیکھ سکیں، نمبر 3 اسلامی عبادات سے وقت کی پابندی کی اہمیت سمجھ سکیں، نمبر 4 اپنی جماعت اور دیگر زندگی کے معاملات میں نظام الاوقات، لفظ یاد رکھنا بیٹا، نظام الاوقات پر عمل کر سکیں، نمبر 4 عملی زندگی میں وقت کی پابندی کے فائدے جان کر ان پر عمل کر سکیں۔ ہر کام کو مقررہ وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ وقت کی پابندی بہت اچھی عادت ہے۔ وقت کی پابندی سے انسان کی زندگی میں نظم و ضبط، لفظ یاد رکھنا بیٹا، نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ وقت کی پابندی انسان کو زندگی میں کامیاب بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی ایک عادت مشترک یعنی ساتھ یا ایک تھی، اور وہ وقت کی پابندی ہے۔ وقت کی پابندی کی اہمیت۔ اسلام وہ واحد دین ہے جو وقت کی پابندی اور اس کی قدر کرنے پر زور دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنی عبادات یعنی نماز خاص اوقات میں فرض کی ہے، اور وقت پر ادا کی گئی عبادت کو ہی قابل قبول قرار دیا۔ قرآن مجید میں نماز کے متعلق فرمایا، اگر اپنے کو پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں تو صحیح ہے، نہیں تو صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے تو بھی چلے گا۔ بیچ میں کوئی آئے تو اور چالو کرنا ہے اپنے کو تو صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے تو بھی چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ جی ایک منٹ۔ جی، نماز کو وقت پر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز اگر وقت پر ادا نہ کی جائے تو وہ قضا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرض روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک مقرر کیا ہے، جس میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھا جاتا ہے۔ حج ادا کرنے کے لیے خاص ایام مقرر فرمائے۔ الغرض عبادات ہو یا نظام فطرت سے متعلق امور، ہر کام میں وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ سورج اپنے خاص وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، چاند اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے، موسم اپنے وقت پر تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر قدرت وقت کی پابندی کا دھیان نہ رکھے تو سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ زندگی ایک محدود وقت کے لیے عطا فرمائی ہے۔ ہمارے اس دنیا میں رخصت ہو جانے کے بعد ایک لمحہ کا حساب لیا جائے گا کہ یہ وقت کیسے گزارا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اس نے مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا، اور چوتھا اس نے اپنے جسم سے کیا کام لیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر
1417 جی ایک ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں اور اس گمان میں مبتلا رہتے ہیں کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، حالانکہ گھڑی کی سوئی کی حرکت کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے لمحے گزر رہے ہوتے ہیں جو کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وقت کی قدر کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا سیکھنا ہوگا۔ ایک کیا ہے اس میں لفظ لکھا ہوا ہے، خالی ماں لکھا ہوا ہے۔ وقت کی پابندی کے بہت سارے فائدے ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، وقت کی پابندی سے انسان فضول کاموں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 2، وقت کی پابندی سے کام ترتیب اور نظم کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3، مقررہ وقت پر ذمہ داریاں ادا کرنے سے انسان شرمندگی سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 4، وقت کی پابندی کرنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ نمبر 5، وقت کی پابندی سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، بچیاں، دوست، احباب، وقت ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ بچپن میں جو عادت ہمارے شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے بعد میں انہیں بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وقت کی پابند بنیں، اسکول وقت پر جائیں، کھیل کے لیے وقت مقرر کریں، نماز کی ادائیگی پر وقت پر ادا کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر کوئی فرد ہمیں کام کہے تو اسے مقررہ وقت پر سر انجام دیں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں اور اسے اچھے کاموں پر لگائیں۔ مشق، ایکسرسائز۔ اس کے بعد سوالات ہیں، مختصر جو سوالات ہیں اس میں سے پہلا سوال یہ ہوگا، وقت کی پابندی کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 2 سوال ہوگا، کامیاب لوگوں میں کون سی عادت مشترک ہوتی ہے؟ اس کے بعد تیسرا ہوگا، نماز مقررہ وقت پر ادا کرنے کے بارے میں آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ اس کے بعد چوتھا، نماز کے علاوہ اور کون سی عبادت ہے جو مقررہ وقت پر ادا کی جاتی ہے؟ اس کے بعد 5 میں دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انسان سے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ اس کے بعد خالی جگہ بھرنی ہے، وہ پہلی خالی جگہ ہوگی وقت کی پابندی، بہت اچھی خالی جگہ ہے۔ اس کے بعد نماز کو وقت پر ادا کرنے کا خالی جگہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ زندگی ایک خالی جگہ کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، مقررہ وقت پر ذمہ داریاں ادا کرنے سے انسان خالی جگہ سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد 5واں، وقت ایک قیمتی خالی جگہ ہے۔ اس کے بعد یعنی بڑے سوالات آتے ہیں۔ اس کے بعد عملی سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز، تحقیق ہے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں، نئے جو الفاظ اس سبق میں ہوئے ہیں۔ جی قادری صاحب۔